سبق نمبر 7 زبانوں کا گھر ہندوستان سید احتشام حسین۔ سید احتشام حسین پیدائش 1912 عیسوی، وفات 1972 عیسوی۔ پروفیسر سید احتشام کی ولادت 1912 عیسوی میں قصبہ ماہل ضلع اعظم گڑھ یوپی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے الہ آباد آ گئے۔ یہاں سے آپ نے BA اور MA کے امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1936 عیسوی میں آپ لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو اور فارسی میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ 1961 عیسوی میں آپ الہ آباد یونیورسٹی میں پروفیسر اردو مقرر ہوئے اور 1954 میں امریکہ کے ایک فعال انجمن نے انہیں اپنے یہاں لیکچرر دینے کی دعوت دی۔ یہ وہاں ایک برس رہے۔ پروفیسر گیان چند جین کی اطلاع کے مطابق 1 دسمبر 1972 عیسوی کو انہوں نے وفات پائی۔ پروفیسر سید احتشام حسین ناقد، مورخ اور ماہر لسانیات کی حیثیت سے اردو ادب میں مشہور ہے۔ وہ ترقی پسند نقادوں میں شمار کیے جاتے۔ یہ ترقی پسند تحریک سے بھی وابستہ رہے۔ ان کی قابل ذکر تصانیف تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج، تنقید اور عملی تنقید، افکار و مسائل، ذوق و ادب اور شعور، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ اور اردو ساہتیہ کا آلوچناتمک اتہاس کا شمار ہوتا ہے۔ پروفیسر خلیل الرحمن اعظمی نے بجا طور پر انہیں اردو کے 4 اہم نقادوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ سبق کا خلاصہ: ہندوستان ایک بہت وسیع ملک ہے جس میں الگ الگ رنگ، الگ الگ ذات اور الگ الگ مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ یہاں ندیاں، پہاڑ، ریگستان، وادیاں اور زرخیز میدان اور ساحلی علاقے بھی کچھ موجود ہیں۔ یہاں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ مختلف صوبوں کی اپنی اپنی زبان اور رہنے کا انداز ہے۔ یہاں خانہ بدوش بھی پائے جاتے ہیں جن کی الگ الگ بولیاں اور زبانیں ہیں۔ بہرحال یہاں جو لوگ بستے تھے ان کی زبان دڑاوری تھی، وہ دڑاوری بولیاں ہی بولتے تھے۔ تقریباً 3500 برس پہلے یہاں آریہ آئے۔ یہ لوگ محنتی اور بہادر تھے، گھوڑے سے کام لینا اور کھیتی کرنا جانتے تھے۔ شکل و صورت میں بھی یہ لوگ اچھے تھے۔ ان لوگوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کو ہرا کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہ لوگ آریائی زبان بولتے تھے۔ سنسکرت اس کی ایک شاخ ہے۔ یونانی، جرمنی، قدیم فارسی اور یورپ کی کئی زبانیں اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ سنسکرت انہی ہندوستانی آریاؤں کی زبان تھی، مگر سب لوگ سنسکرت نہیں بول پاتے تھے۔ دھیرے دھیرے عام لوگ اس زبان سے دور ہو گئے اور یہ صرف اونچی ذات کی زبان بن کر رہ گئی۔ یہ لوگ جو زبانیں بولتے تھے ان کو پراکرت کہتے ہیں۔ پراکرت ایک زبان نہیں تھی بلکہ الگ الگ علاقوں کی الگ الگ پراکرتیں تھیں۔ جب یہ بدھ مذہب کا فروغ ہونے لگا تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سادھو سنتوں نے عام لوگوں پر اپنا اثر ڈالنے کے لیے پراکرتوں میں ہی گیت اور بھجن لکھے اور دھرم کرم کی باتیں کیں۔ شمالی ہندوستان میں جو پراکرت بولی جاتی تھی اسے شورسینی کہتے تھے۔ اس کے پیٹ سے وہ بھاشائیں پیدا ہوئی جن کو ہندوستانی، ہندی اور اردو کہتے ہیں۔ بنگالی، مراٹھی، گجراتی، پنجابی، سندھی، آسامی، اوریا بھی نئی آریائی زبانیں ہیں۔ 1000 عیسوی کے بعد سے جو نئی زبانیں ہندوستان میں بولی جانے لگی ان میں سے ایک اردو بھی ہے۔ یہ زبان کہیں باہر سے نہیں آئی بلکہ یہیں پیدا ہوئی اور یہیں کے لوگوں نے اسے ترقی عطا کی۔ اس کی بناوٹ، اس کا رنگ و روپ سب ہندوستانی ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی زبان نہیں بلکہ پورے ملک کی ہر دل عزیز زبان ہے۔ اگر یہ زبان کسی دوسرے ملک میں بولی جانے لگے تو وہ زبان نئی زبان نہیں بن جائے گی کہ ہندوستانی ہی رہے گی۔ مختصر یہ کہ ملک ہندوستان زبانوں کا گھر ہے۔ یہاں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ غرض یہ کہ اردو کا جنم ہندوستان میں ہوا۔ ان کا تعلق ہند آریائی خاندان سے ہے۔ اردو گنگا جمنی تہذیب کی علامت ہے جس کی تشکیل میں ہندوستان کی مختلف بولیوں اور زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔ الفاظ و معنی: دیش، ملک، قبیلہ، گروہ، پراکرت، عوامی بولی، عام بول چال کی زبان، فروغ، ترقی، خانہ بدوش، ایک جگہ ٹک کر نہ رہنے والی قوم، گھمکڑ قوم۔ مشقی سوال و جواب: ہندوستان کی خصوصیات کیا ہے؟ ہندوستان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے یہاں مختلف مذاہب، نسل اور قوم کے لوگ رہتے ہیں۔ جو لوگ الگ الگ زبانیں اور بولیاں بولتے ہیں الگ الگ طرح سے خوشیاں مناتے ہیں۔ یہاں کے مختلف جغرافیائی حالات میں پہاڑی علاقے، ریگستان، وادیاں، ساحلی علاقے، زرخیز میدانی علاقے ہیں۔
یہاں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ الگ الگ مذاہب کے لوگ ہونے کے باوجود یکتا اور اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں۔ کثرت میں وحدت ہندوستان کی سب سے اہم خوبی بقول شاعر بنا ہے قوس و قزح ہند کا داماں، یعنی ہندوستان کا دامن دھنگ کے مانند ہے۔ سوال نمبر 2، ہندوستان کی قبائلی نسلوں کے نام کیا ہے؟ یہاں بہت سے قبائلی نسلوں کے لوگ رہتے ہیں، ان میں کول منڈا اور قبیلے زیادہ مشہور ہے۔ دراوڑ کون سی زبانیں بولتے تھے؟ دراوڑ لوگ تامل، تیلگو اور ملیالم جیسی زبانیں بولتے تھے۔ سنسکرت کی زبان کی شاخ ہے آریائی زبان کی۔ اتر بھارت میں کون سی پراکرت بولی جاتی تھی؟ اتر بھارت میں بولی جانے والی پراکرت کو شورشینی کہا جاتا تھا۔ ہند آریائی زبانیں کون کون سی ہیں؟ ہندی، اردو، بنگالی، مراٹھی، گجراتی، پنجابی، سندھی، آسامی اور اڑیا ہند آریائی زبانیں ہیں۔ اردو کہاں پیدا ہوئی اور کس زبان سے نکلی ہے؟ اردو شمالی ہندوستان میں پیدا ہوئی اور شورسینی زبان سے نکلی ہے۔ عملی کام: استاد کی مدد سے اردو زبان کے متعلق ایک مضمون لکھیے۔ داغ نے کیا خوب کہا ہے، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر یا چھاونی کے ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح ایک لشکر یا چھاونی میں مختلف رنگ و نسل کے افراد شامل ہوتے ہیں جو الگ الگ زبان بولتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اردو بھی ایک مخلوط زبان ہے جس پر مختلف زبانوں اور علاقوں کا اثر ہے۔ اردو زبان کو فروغ دینے میں تاجروں، فوجیوں اور صوفی بزرگوں نے اہم رول ادا کیا ہے۔ اردو ہند آریائی زبان ہے اور اسی ملک میں پیدا ہوئی اور یہی پلی بڑھی۔ دلی اور اس کے اطراف میں یہ پیدا ہوئی۔ یہ ہمارے مشترکہ تہذیب کی نشانی ہے۔ صوفی سنتوں نے اسے گلے لگایا، بادشاہوں نے اس کی سرپرستی کی، اسے کبھی گجری، کبھی دکنی، کبھی ہندی، کبھی ہندوی اور اردو معلیٰ کہا گیا۔ دہلی میں پیدا ہوئی، یہاں سے دکن پہنچی اور وہاں پر پروان چڑھی۔ دکن میں قلی قطب شاہ، ملا وجہی، ابن نشاطی جیسے لوگوں کا سہارا ملا۔ پھر یہاں سے دہلی چلی آئی، یہاں میر سودا، درد اور غالب، ذوق اور مومن نے اسے پروان چڑھایا۔ دہلی سے یہ زبان لکھنؤ پہنچی اور وہاں انیس طویل، آتش ناسخ، انشا اور مصحفی جیسے شاعروں کی رفاقت نصیب ہوئی۔ سر سید اور ان کے رفقا نے اس زبان کو عشق و عاشقی کے میدان سے نکال کر علمی و ادبی زبان بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ رومانی تحریک اور ترقی پسند تحریکوں کے ہاتھوں یہ پروان چڑھی۔ آج اردو ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہی نہیں، لندن، کینیڈا اور روس، امریکہ جیسے ملکوں میں بھی اپنے قدم جما چکی ہے۔